بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HR وائس اوور میں خوش آمدید۔ قصہ ایک مدینے کے غلام کا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ اگلی آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا۔ وہ ملک شام گیا تاکہ تجارت کے لیے کچھ سامان خریدے۔ سامان خرید کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک غلام پر پڑی جس کا رنگ بہت کالا تھا۔ وہ کسی لحاظ سے بھی خریدنے لائق نہ تھا۔ یہودی نے سوچا کہ اگر وہ اسے خرید لے اور اپنے شہر مدینہ میں جا کر مہنگے داموں بیچ سکتا ہے اور نفع کما سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ غلام خرید لیا جس کا نام سالم تھا۔ مدینہ میں پہنچا اور سارا سامان 3 دن میں بیچ دیا، لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر کوئی اس کی شکل و صورت دیکھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ یہودی نے غلام سالم سے کہا کہ وہ سامان پکڑ کے دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام بہت محنتی ہے اور دھوپ میں بھی کام کرتا ہے تو وہ خرید لیں گے۔ سالم نے ایسا ہی کیا، لیکن لوگ ہوشیار تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ غلام محض مالک کے حکم پر کھڑا ہے۔ مدینہ میں ایک خاتون تھیں جو اپنی خدا ترسی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ انہوں نے جب غلام کو دیکھا تو اسے خرید لیا۔ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا۔ مکہ سے ایک صاحب مدینہ آئے جن کا نام حذیفہ تھا۔ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ فاطمہ بہت پاک باز اور خدا ترس خاتون ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ حذیفہ نے تسلیم کر لیا اور فاطمہ سے شادی کر کے واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ سالم غلام بھی ساتھ چلا گیا۔ مکہ پہنچ کر حذیفہ نے اپنے دوست عثمان بن عفان سے ملاقات کی اور اسے خوشخبری دی کہ میں نے مدینہ میں ایک خاتون سے شادی کر لی ہے جو بہت اچھی خاتون ہیں اور اپنی پاک بازی کی وجہ سے مشہور بھی ہیں۔ لیکن عثمان نے اپنے دوست حذیفہ کی بات پر خاص توجہ نہ دی۔ اس بے رخی کی وجہ سے حذیفہ کو رنج ہوا اور انہوں نے اپنے دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، لہٰذا ہماری دوستی نہیں رہ سکتی۔ حذیفہ جانتے تھے کہ عثمان بہت سمجھدار انسان ہے، وہ کوئی بے فائدہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے دوست کو کہا کہ میں بھی اسلام قبول کروں گا اور اپنی زوجہ فاطمہ اور غلام سالم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں بیان فرمایا جس میں غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی۔ فاطمہ نے گھر آ کر سالم کو آزاد کر دیا، لیکن سالم نے کہا کہ میرا ملک شام بہت دور ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حذیفہ نے سالم کو اپنے پاس رکھ لیا اور سالم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھیجنے لگے۔ سالم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار یوں ہوا کہ وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کا قرآن سن کر کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سالم جیسے لوگ پیدا کیے۔ اتنی بڑی تعریف تھی کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ ہجرت کا حکم آیا اور سالم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ جا کر وہاں کی سب سے پہلی مسجد قباء کے امام مقرر ہو گئے، لیکن رشک کرنے لگے کہ ایسا غلام جسے کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا آج مسجد قباء کا امام بن گیا ہے۔ پھر وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزرا اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت بھی قریب ہوا۔ اس وقت سالم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو مجھے امیر بنانے میں کوئی مشقت نہ ہوتی، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے اور ذلت بھی۔ جو قرآن سیکھ جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسی حکمرانی عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سالم جن کو کوئی غلام کی صورت میں خریدنے کو تیار نہیں تھا، انہیں قرآن نے کیسی عزت سے نوازا۔